السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ کیا حال چال ہے ویورز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ بہت دنوں بعد آپ کے پاس آئی ہوں، معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں مصروف تھی اور تھوڑا سا میں لائیو آنے میں ذرا تھوڑا مطلب سستی کر رہی تھی، کچھ کاموں میں بزی تھی، لیکن میں اپنی چھوٹی موٹی ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس برابر ڈال رہی تھی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس میں کوکنگز ہیں، جس کے علاوہ میں نے ڈفرینٹ گھر کی ویڈیوز اور آؤٹ سائڈ پر مال، یہ ڈفرینٹ ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں برابر آپ لوگوں کے پاس ڈال رہی تھی اور آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا تھا۔ تو ویورس، آج میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے براہ راست آج بات کی جائے۔ تو بس کیا حال چال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ، وقت کیسا گزر رہا ہے؟ آج کل تو موسم بہت اچھا ہے پاکستان کا، بہترین اچھی ہوائیں چل رہی ہیں۔ چلیں اچھی بات ہے، آگے بھی بہت اچھا موسم آئے گا۔ تو لیکن ہمارے ملک کا موسم کچھ اچھا نہیں چل رہا۔ پچھلے دنوں بھی خبریں برابر آ رہی تھیں اور ابھی 2-3 دن سے تو بس جو ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں جو ہے ہمارے ملک پاکستان کو جو ہے سکون نصیب کرے، اور اس کے علاوہ وہاں جو بھی برائیاں ہیں ان کو اچھائیوں میں بدل دے۔ فی الحال جس گورنمنٹ کالج کے بارے میں بات ہو رہی تھی، وہاں پر بھی جس طرح کسی ایک لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی اور اس کے علاوہ بہت ساری خبریں سننے کو ملی ہیں۔ پورے شہر میں جو ہے وہ جگہ جگہ کالجوں میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ اگر یہ کام توڑ پھوڑ کے بجائے طلبہ نہ کریں اور اگر بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر تسلی سے بات کریں اور ان کی شکایات کو دور کرتے ہوئے اور مجرم کو پکڑا جائے، اور اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ اس کو سزا دی جائے اور لڑکیوں کی سیفٹی کے لیے کام کیا جائے۔ بلکہ ایک مدر تو میں دیکھ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو کالج سے اٹھا لوں گی، میں اس کو پڑھانا ہی نہیں چاہتی، جبکہ وہ سنگل مدر تھیں اور وہ کسی کے گھر میں کھانا پکا کر اپنی بیٹی کو پڑھا رہی تھیں۔ ان کے فادر بھی نہیں تھے، ان کے ہسبینڈ اور بھائی بیٹا کوئی نہیں تھا، صرف اونلی ون گرل تھی۔ اس کو انہوں نے چاہا کہ پڑھا دیں، ان کو کالج میں انہوں نے کئی مطلب بڑے مشکلوں سے اس کا ایڈمیشن ہوا، لیکن بعد میں اب وہ اپنی بیٹی کو پڑھانا نہیں چاہتی۔ یہ سوچیے کہ یہ تو ایک مدر کا قصہ ہے، اسی طرح کتنی مائیں ہوں گی جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو اس خوف کی وجہ سے اٹھا لیا کہ سیفٹی نہیں ہے۔ سیفٹی بہت ضروری ہے ہمارے لیے، سیفٹی بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں کو، جو بھی لوگ ہیں جو ان چیزوں میں ملوث ہیں، ان کو سر عام جو ہے وہ سزا دی جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے نہ رکے، اور کوئی بھی دوسرا جو ہے اس طرح کی حرکت کرنے سے جو ہے وہ باز رہے۔ تو یہ چیزیں اب ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ حیرت کی ہیں کہ اب سے پیچھے آپ چند سال پہلے آپ دیکھیں، جب ہم بھی کالج اسکول جاتے تھے، یہ ہمارے بعد آنے والے بچے بھی، کتنا اچھا ماحول تھا اور کس قدر طریقے سے لوگ جو ہے وہ اپنی بہن بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ محلے کے سارے جتنے بھی جینٹس تھے وہ ہر محلے کی، ہر گلی کی، ہر گھر کی بچی کو بہت سیفٹی دیتے تھے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے سینہ تان کے کہ ہمارے محلے اور ہمارے گلی کی کوئی بچی جو ہے کسی کی غلط نظر نہ پڑ جائے۔ یعنی کہ وہ ہر گھر کی بچی کے ہر بہن کے بھائی ہوتے تھے، باپ ہوتے تھے، اور جو ہے وہ سرپرست ہوتے تھے جو ان کو پوری طرح سیفٹی مہیا کرتے تھے۔ تو لڑکیاں بہت آزادی سے، آرام سے اپنی ایجوکیشن پوری کرتی تھیں، ان کا دھیان اسی طرف ہوتا تھا۔ اب کیا ہے کہ ڈبل جو چیزیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر اور بہت غلط ہو رہی ہیں کہ لڑکیاں اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، اپنے کیریئر پر توجہ دیں، اپنی سیفٹی کی طرف توجہ دیں، کیونکہ ایک فوکس ان کا ہوگا تو پڑھائی کریں گی۔ اگر ذہن میں کہیں پہ بھی خوف ہوگا اور اگر ان کے اندر کوئی بھی ایسی آس پاس کی جو ہے وہ سچویشن اچھی نہیں ہوگی تو وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کبھی نہیں دیں گی۔ تو ڈبل مائنڈ سے پڑھائی کبھی نہیں ہوتی، اور اگر اس میں بہت ساری لڑکیوں کا نقصان بھی ہوگا جو کچھ بننا چاہتی ہیں، جو ملک قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی بہترین ڈاکٹر بنے، ہو سکتا ہے کوئی انجینئر بنے، کوئی ٹیچر بنے۔ جب لڑکیاں اس چیز کو چھوڑ دیں گی تو ایک بہت بڑا خلا ہو جائے گا اور ملک کو کتنا نقصان ہوگا۔ اور فی زمانہ میں نے دیکھا گیا کہ لڑکیوں کے رزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اپنی ایجوکیشن پر توجہ بھی دے رہی ہیں، لیکن اب یہ حادثے کے بعد جو بھی ہے، جو ہوا ہے وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ میں دہرانا نہیں چاہتی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر کالج میں اتنی زیادہ بچوں کو سیفٹی دی جائے کہ ان پر اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ابھی ہوئی ہے یہ ہو نہ سکے، اور مجرموں کو اس طرح سے سزائیں دی جائیں کہ کوئی دوسرا اس طرح کی حرکت کرنے سے باز نہ آئے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، یہ کس طرح سے کون سی قیامت ہے جو برپا ہو رہی ہے؟ ہم سب کو مل کر استغفار پڑھنا چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے،
اور اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے کے بجائے ہم کس منفی جو ہے وہ ہتھ کنڈوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس سے ہمارا ملک بدنام بھی ہو رہا ہے اور ہماری قوم جو ہے پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا دیکھے ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ جب اس طرح کے حالات اسکول اور کالجز میں ہوگا تو پھر پڑھائی جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کے ہنگامہ خیزی سے، جو کہ جائز ہے، بچوں میں اشتعال ہے، لڑکوں لڑکیوں میں، اسٹوڈنٹس میں، تو اس سے پڑھائی بھی کتنا ہرج ہوگا، کتنے ٹیسٹ کینسل ہو جائیں گے، کتنے ایگزام کینسل ہوں گے، اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھائی پر اثر ہوگا۔ تو ہم سب کو مل کر اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں آگے کی جو ہے وہ زندگی میں کس طرح ایک ایسا پلان کریں کہ جو ہر کالج، ہر میں، ہر اسکول میں، ہر مدرسے میں ہر بچہ سیف ہو اور اپنی پڑھائی مکمل کر سکے اور ان چیزوں سے بچ سکے جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک بہت اچھے طریقے سے پلان کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے۔ جو بچے ابھی وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو آگے پڑھنے کے لیے کس طرح کی سیفٹی دی جائے گی اور اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگی تو کمنٹس میں مجھے ضرور مشورہ دیجیے گا، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، وہاں رہنے والوں کو، وہاں کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور وہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اپنی حفاظت میں، اللہ کی حفاظت میں پڑھ لکھ کر کسی قابل بنے، اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اپنے ماں باپ کے جو ہے وہ لیے، اپنے ماں باپ کے لیے سرخرو ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔